ایک بے جان پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے کیوں بھاگا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چانٹا کیوں مارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ بڑے ہی شرم والے اور بدن کو ڈانپنے والے تھے۔ ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی بھی حصہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے؟ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس کے بدن پر کوئی نہ کوئی عیب ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب نکالنے لگے، کہنے لگے ان کے جسم میں کوئی عیب ہے یا کوئی کوڑ ہے یا کوئی اور بیماری ہے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ایسا کرتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی پاکی دکھائے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے اور ایک پتھر پر اپنا کپڑا اتار کر رکھ دیا، پھر غسل شروع کر دیا۔ جب فارغ ہوئے، کپڑا اٹھانے کے لیے بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے سمیت بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑے، یہ کہتے ہوئے، پتھر میرا کپڑا واپس دے دے۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو دیکھ لیا، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس تہمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ اب پتھر بھی رک گیا اور آپ نے کپڑا اٹھایا اور پہن لیا، پھر پتھر کو اپنا عصا مبارک سے مارنے لگے۔ خدا کی قسم، اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے 3 یا 4 5 نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرمایا۔ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، پھر ان کی تہمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دے دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی شان والے، عزت والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال تقسیم کیا۔ ایک شخص نے کہا، یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا جوئی کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو اس بات کی خبر دی، آپ غصے ہوئے، میں نے آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت کو بھیجا، اور جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چانٹا مارا۔ کیوں؟ اس لیے وہ انسان کی صورت میں آیا تھا۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور عرض کیا، تو نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے جو موت کے لیے ابھی تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھے، ان کے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے 1 سال بھر کی عمر دی جائے گی۔ ملک الموت دوبارہ آئے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا ابھی کیوں نہ آ جائے؟ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دے جہاں ان کی قبر ہو، وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکنے والا پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ جائے۔ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں آئے تھے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آدمی جان کر آپ کے تماچا مارا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں موت ہی کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی آپس میں بحث ہوئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آپ آدم ہیں جنہیں ان کی لغزش نے جنت سے نکالا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے نوازا، پھر بھی آپ مجھے ایسے معاملے پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے ہی مقدر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا اور پیغمبری عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میرے سامنے تمام امتیں لائی گئی، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت آسمان کے کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہیں۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاچا زاد بھائی تھا، مگر دنیاوی دولت میں مغرور ہو کر کافر ہو گیا۔ حالانکہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، مگر دنیا داری نے اسے اس حد تک گمراہ کر دیا کہ آخر نتیجہ وہی نکلا جو قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا اور پیغمبری عطا فرمائی۔ اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔